اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ذی الحجہ کے چاند کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی تمام دلی حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ اس عمل کی برکت سے مانگنے والے کو اللہ رب العزت سب کچھ عطا فرمائے گا، اور یہ بڑا ہی بابرکت عمل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس وظیفے کی نسبت ہے۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کے دن بھی بڑے بابرکت ہیں اور راتیں بھی بڑی بابرکت ہیں، اور اسی عشرے کی 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کھائی ہے۔ تو اس بات سے معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں وہ بڑی بابرکت ہیں۔ تو اس بابرکت عشرے میں آپ نے رات کو بھی عمل کرنا ہے، دن کو بھی عمل کرنا ہے۔ جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے کے بعد آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو وظیفہ شیئر کروں گی، اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا، اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ جو لوگ بے بس ہیں، پریشان ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، تنگ دستیوں کا شکار ہیں، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اس بابرکت اور سنہری موقع کو ضائع مت کریں، بلکہ اس میں بہت زیادہ عبادت کریں۔ ان راتوں میں ذکر خدا کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، ہو سکے تو 2 یا 3 روزے بھی رکھ لیں، قربانی کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ رب کریم نے ہمیں اس بابرکت مہینے کو دیکھنا دوبارہ سے نصیب کیا، اور اس بابرکت مہینے کا سایہ ہم پر دوبارہ سے فگن اور بلند کیا۔ اور اس مہینے میں اللہ سے دعا کریں کہ مولا آئندہ سال جو حاجی حج کے لیے جائیں ان میں ہمارا نام بھی شامل کر دے۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ رب کریم ہماری دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور خاص مہینہ ہے، اور اس مہینے کا جو چاند ہے وہ دیکھ کر جو بھی یہ عمل کرے گا اس کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی، اور ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ کریم اس کے مقدر اور نصیب کو ضرور بدل دے گا۔ غربت، قرض اور محتاجی سے اللہ کریم آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی آپ نے اس بابرکت عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنا ہے تو اسی وقت کرنا ہے۔ جب آپ ماہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھیں یا چاند نظر آنے کی آپ کو بشارت ملے تو اسی وقت آپ نے 3 مرتبہ الحمدللہ 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 کا ورد کرنا ہے، اور 3 مرتبہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر کہنا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ ان بابرکت کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے ماہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں تو ماہ ذی الحجہ کے چاند کو ضرور دیکھیں، کیونکہ نئے چاند کو دیکھنا سنت رسول ہے۔ جب آپ چاند کو دیکھ لیں یا چاند نظر آنے کی بشارت سن لیں تو آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے صرف 33 مرتبہ یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام، ان چاروں الفاظ کو، ان چاروں کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 33 مرتبہ ان کلمات کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور جب آپ یہ وظیفہ مکمل پڑھ لیں، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کرے گا، اور ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم بھی جمائے گا اور آپ کے دل کی مرادوں کو ضرور سنے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی حاجت ہے، خواہش ہے، تو اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ مشکل سے مشکل حاجت منٹوں میں پوری ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر سا عمل جسے آپ نے ماہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اگر آپ ماہ ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ کر نہ پڑھ سکیں تو ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چاند کو جب دیکھیں اسی رات سے یہ وظیفہ شروع کریں اور 10 ذی الحجہ تک اس وظیفے کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ اور اس عمل کو آپ نے رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر رات کو نہ پڑھ سکے تو نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑائیں اور اپنے مقدر اور تقدیر کو بدلتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ان بابرکت کلمات کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے فیض یاب ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔